نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اور خدا کی فرما برداری اور رسول خدا کی اطاعت کرتے رہو اور ڈرتے رہو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اگر منہ پھیرو گے تو جان رکھو کہ ہمارے پیغمبر کے ذمے تو صرف پیغام کا کھول پر پہنچا دینا ہے۔ تفسیر معارف القرآن میں مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیسری آیت میں اس حکم کو آسان کرنے اور اس پر عمل کو سہل بنانے کے لیے قرآن کریم نے اپنے خاص اسلوب بیان کے تحت ارشاد فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ اگر تم نہ مانو تو نہ اللہ جل شانہ کا کوئی نقصان ہے نہ اس کے رسول کا۔ اللہ تعالیٰ کا اس نفع و نقصان سے بالاتر ہونا تا ظاہر تھا۔ رسول کے متعلق کسی کو یہ خیال ہو سکتا تھا کہ جب ان کی بات نہ مانی گئی تو ان کے اجر و ثواب یا قدر و منزلت میں شاید کچھ فرق آ جائے۔ اس شبہ کے ازالے کے لیے ارشاد فرمایا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، یعنی اگر تم میں سے کوئی بھی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ مانے، جب بھی اس کی قدر و منزلت میں کوئی فرق نہیں آتا، کیونکہ جتنا کام ان کے سپرد تھا وہ کر چکے، یعنی صاف طور پر واضح کر کے اللہ تعالیٰ کے حکام پہنچا دینا۔ اس کے بعد جو شخص نہیں مانتا وہ اپنا نقصان کرتا ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے کچھ نہیں بگڑتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔